الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعالی اللہ عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات۔ اللہ کی ذات پاک ہے حدود سے، والغایات انتہاؤں سے، والارکان ارکان سے، والاعضاء جسم کے اعضاء سے، والادوات اسباب سے۔ ہر ایک کی توضیح آگے آئے گی ہر لفظ کی۔ لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، جہات ستہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جیسا کہ ان جہات نے تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ آنے والے 2-3 اسباق بڑے اہم اسباق ہیں۔ موجودہ دور میں ان مسائل کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ماضی میں خلق قرآن کے مسئلے کو حاصل تھا۔ دراصل یہ جو آج کا مسئلہ ہے جو ہم ذکر کریں گے، یہ صفات متشابہات سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مسئلے سے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے صفات متشابہات کو ذکر کریں اور اس کے بعد آج کے مسئلے کو ذکر کریں، یعنی تعمیم بعد التخصیص۔ لیکن ہم تخصیص بعد التعمیم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پہلے اس خاص مسئلے کو ذکر کریں گے، اس کے بعد اگلے آنے والے دروس میں صفات متشابہات جو عمومی مسئلہ ہے اس کو ذکر کریں گے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ چونکہ یہ سبق خاص طور پر کتاب کا حصہ ہے، یہ عنوان، لہذا اسی مناسبت سے پہلے ہم اس ایک خاص مسئلے کو ذکر کریں گے اور اسی کے بعد جو عمومی اور اصولی مسئلہ ہے اس پر بالتفصیل جتنا موقع ملا گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو آج کا مسئلہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہات سے پاک ہے۔ اللہ کسی حد میں محدود اور اللہ کسی جہت میں محدود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے یا عرش کے اوپر ہے، اس لیے کہ یہ جو جہات ہے یہ مخلوقات کا خاصہ ہے۔ یہ جہات خود مخلوقات ہیں، جب یہ جہات نہیں تھی اللہ تب بھی تھا، لہذا اللہ جہات سے پاک ہے، کیونکہ جہت میں ہونا یہ مخلوقات کا خاصہ ہے۔ اس لیے کہ جہات مخلوق ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہوں گی۔ اللہ کی ذات تو قدیم ہے، اگر اللہ کے ساتھ جہاد بھی ابتدا سے تو پھر تو جہاد بھی قدیم ہوگی۔ تو اللہ کسی جہت میں نہیں تھا، اگر ہم تصور کر لیں ازل میں کسی جہت میں نہیں تھا، اگر ہم اللہ کو جہت میں مانیں، پھر اللہ نے جہت پیدا کی ہوگی تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا ہوگا، اس جہت میں گیا ہوگا، تو یہ تغیر اور تبدل اللہ کی ذات پر، یہ حدوث کی علامت ہے۔ لہذا اللہ بغیر زمانے کے، بغیر مکان کے، بغیر جہت کے، اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک ہے۔ یہ ہمارا مختصر عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مجسمہ اور آج کل کے دور میں مجسمہ کے پیرو یعنی غیر مقلدین حضرات اور بعض سلفی علماء اللہ کے لیے جہت علو کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش میں ہے، عرش اللہ کے لیے مکان ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اللہ کے لیے عرش پر بیٹھنے کا، اللہ کے لیے عرش کے مکان ہونے کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے معاذ اللہ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اثبات الحد للہ وبأنہ قائد وجالس علی عرشہ معاذ اللہ، یعنی اللہ کے لیے حد کا اثبات اور اس بات کو ثبوت کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ محمود دشتی سلفی ہے،
یہ اس کی کتاب ہے، اور صالح عادل حمدان نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے عجیب و غریب، اس کے اندر ویسے بالعموم اشاعرہ جو ان کی تکفیر بھی کی گئی ہے، لیکن اس طرف میں نہیں جاتا، تو یہ پوری کتاب آپ دیکھ لیں، پوری کتاب انہوں نے اللہ کے لیے حد کے اس بات پہ لکھی ہے، اس بات پہ لکھی کہ اللہ عرش پر اوپر آسمانوں میں ہے، آسمان اس کے لیے حد ہے، اور اللہ آسمانوں میں عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 59 پر پر ایک عبارت ہے، وَدَّعَ الْمُعَارِضُ أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ وَلَا غَایَةٌ وَلَا نِہَایَةٌ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معترض نے، ہمارے ساتھ معارضہ قائم کرنے والے نے اللہ کے لیے یہ نظریہ لکھا ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِہَایَةٌ وَلَا، وہی بعینی بات ہے جو امام طحاوی نے یہاں لکھی ہے، وہی بات ہے کہ نہیں یار؟ اور امام طحاوی وہ آدمی ہے، امام طحاوی کی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تاج الدین سبکی طبقات الشافیہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں اگرچہ 3 ائمہ کا خاص طور پر ذکر ہے، لیکن اس میں ذکر کردہ عقائد تمام اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، حتیٰ کہ سلفی اور اہل حدیث علماء بھی مانتے کہ عقیدہ طحاویہ میں جو عقائد ہیں وہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ سلفی علماء نے اس کی باقاعدہ شرح لکھی ہے، ابن العز حنفی کی جو شرح ہے وہ باقاعدہ سعودیہ سے چھپتی ہے، اور یہاں جو یونیورسٹی روڈ پر جامعہ امام ابن تیمیہ جو ڈاکٹر ساجد میر کا جو مدرسہ ہے وہاں سے باقاعدہ مفت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو یہ لوگ بھی اپنے عقیدے کی کتاب کہتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے جہد بھی نہیں ہے، غایہ بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو اس اثبات الحد للہ کے جو تعلیقات لکھنے والا سلفی ہے اس نے نقل کیا، اور پھر کیا کہتا ہے، قال وهذا الاصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه اغلوطاته، کہ یہ وہ اصول ہے، یہ وہ اصول ہے کہ اللہ کے لیے حد نہیں ہے، اللہ کے لیے نہایت نہیں، یہ وہ اصول ہے جس پر جہم بن صفوان جو ایک معطلی، ایک گمراہ گزرا تھا، اس نے اپنی تمام گمراہیوں کی بنیاد رکھی ہے۔ گویا اللہ کے لیے حد کا انکار کرنے والا تمام گمراہیوں کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ تو کتنا بڑا فتویٰ اہل سنت والجماعت پہ انہوں نے لگایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے حد کے منکر ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، اور اللہ کے لیے جتنی گمراہیاں انہوں نے بقول انہوں نے اپنائی ہے اس سب کی بنیاد اس عقیدے کا، یعنی حد کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ دراصل امام طحاوی پر فتویٰ لگ رہا ہے، تمام اہل سنت پر فتویٰ لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک حوالے، پوری کتاب اس طرح کی خرافات سے بھری پڑی ہے۔ اور آگے لکھتے صفحہ نمبر 60 پر، وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ لَيْسَ لِلَّهِ حَدٌّ فَقَدْ رَدَّ الْقُرْآنَ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے حد ثابت نہیں، اس نے کس کا انکار کیا؟ اس نے کس چیز کا رد کیا؟ اور قرآن کا رد کرنے والا کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ تو یہ کس پر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ کفر کا فتویٰ کس پر لوٹ کر آ رہے ہیں؟ امام طحاوی پر لوٹ کر آ رہے ہیں، امام اعظم پر لوٹ کر آ رہے ہیں، صاحبین پر لوٹ کر آ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت پر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَدَّعَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ، جو اللہ کے لیے حد نہیں مانتا تو وہ اللہ کو لا شے مانتا ہے، موجود ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کی ذات کا منکر ہو گیا۔ لِأَنَّ اللَّهَ وَصَفَ حد مکانی فی مواضع کثیرۃ فی کتابہ، اس لیے کہ خود اللہ نے کئی جگہ اپنے لیے حد کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، یہ اس کا دعویٰ ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ تو گویا اللہ کے لیے حد کا انکار کرنے والا گویا اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، اتنا غلو ہے اس عقیدے کے اندر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 182-84 پر بھی اللہ کے لیے حد کا انکار کرنے والوں کو کافر اور گمراہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلَّهِ جِهَةٌ، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جہت نہیں ہے، وَلَا لَهُ مَكَانٌ، اور اللہ کے لیے مکان، فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، محمود دشتی کی عبارت ہے، جو اللہ کے لیے مکان کا انکار کرتا ہے، جہت کا انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے مل گیا، وَكَفَرَ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی اللہ اما یقول خصومنا علوا کبیرا، جو کچھ رسول اللہ سے لے کر ہے اس کا بھی منکر ہو گیا۔ تو دیکھیں کتنا غلو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ یہ ایک سلفی عالم ہے، عرب کے عالم ہے، باہر کے عالم ہے، ان کے نزدیک ہم لوگ کافر ہیں،
پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان مسائل کو نہ چھیڑیں. بھائی وہ ہمیں کھلم کھلا کافر کہہ رہے ہیں، وہ غلط مسائل اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنا موقف بھی بیان نہ کریں. سختی کس کی طرف سے؟ ہم نے تو کل تعویل کی تھی کہ ہم کافر عقیدہ، ہم نے کل آپ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے امام طحاوی نے ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر کہا ہے، لیکن ہم اس کی تعویل کرتے. لیکن یہ آپ کو کافر نہیں بلکہ مرتد کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حد کم ہو. یہ اور صرف اگر ہمیں کہتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ کی تکفیر لازم آ رہی ہے کہ امام طحاوی کہتے اللہ کے لیے جہاد ثابت نہیں، اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں ہے، اور یہ تمام اہل سنت کا عقیدے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جہاد اور مکان کے منکر ہے وہ مرتد ہے، وہ قرآن کے منکر ہے، وہ اللہ کے منکر ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی، بلکہ میں تو کہتا ہوں بغیرتی کوئی نہیں ہوگی کہ جمہور امت کی کوئی تکفیر کرے اور ہم کم سے کم لوگوں کو گمراہ کریں، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھ کر شائع کریں، اور ہم کم سے کم صحیح موقف بھی پیش نہ کریں. ہمارے صحیح موقف کو بھی فرقہ واریت کہا جائے، ہمارے صحیح موقف کو بھی امت میں انتشار پھیلانے والا کہا جائے، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. اگلا والا، یہ تو سلفی عالم تھے نا، یہ آپ کے پاکستان کے عالم ہیں، اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں وحید الزماں. آج کل کے اہل حدیث جناب وحید الزماں کے منکر ہیں ان کی خرافات کی وجہ سے. جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، مناظرہ میں بیٹھیں گے اور ان پر حوالے پیش کریں گے، وحید الزماں ہمارا عالم نہیں، وہ تو حنفیوں کا عالم تھا. تو اس لیے چند حوالے نوٹ کر لیں کہ وحید الزماں ان کا مستند عالم ہے. سب سے بہترین حوالہ تو اگر آپ کو اہل حدیث عالم رئیس ندوی کی مجموعہ مقالات سلفی مل جاتی ہے. یہ کتابیں بھی نہیں لینی، جب اس فن میں ماہر ہو جاؤ پھر مخالفین کی کتابیں لینا، ورنہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. یہ تو مستقبل کے لیے میں کہہ رہا ہوں. رئیس ندوی کی مجموعہ مقالات سلفی، اس میں نہ صرف وحید الزماں کو اپنے اکابر میں سے شمار کیا ہے، بلکہ جو چند اس کی گمراہی ابھی ہم ذکر کریں گے اس کا باقاعدہ دفاع کیا ہے. عبدالرشید عراقی نے جو اہل حدیث عالم تذکرۃ النبلاء کتاب کے اندر، جس میں اپنے علماء اہل حدیث کا ذکر کیا ہے، اس میں ان کو اپنا بزرگ مانا ہے. اسی طرح انہی کی کتاب حیات نظیر ہے، اس میں بھی اس وحید الزماں کو اپنے مسلک کا محدث مانا ہے. اسی طرح علماء اہل حدیث کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے، علماء اہل حدیث، اس کے صفحہ نمبر 103 سے لے کر 104 تک تفصیلی طور پر وحید الزماں کا ذکر ہے. ایک اور کتاب 40 علماء اہل حدیث، 40 علماء اہل حدیث میں اس وحید الزماں کو نواب صدیق حسن خان کا شاگرد کہا گیا ہے، اور نواب صدیق حسن خان جو ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تعریفات ان کے حق میں ذکر کی گئی ہیں. اور بھی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، میں نے چند حوالے پیش کیے. اس وحید الزماں حیدرآبادی کی جو اہل حدیث کا مستند عالم ہے، ان کا اکابر ہے، کئی کتابوں کا مصنف ہے، سیاہ ستہ جیسی کتابوں کے تراجم اس نے کیے ہیں جو باقاعدہ اپنے اداروں سے چھاپتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. اس کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اس کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ فِي جِهَةِ الْفَوْقِ، اللہ اوپر والی جہت میں، اوپر کی طرف ہے. وَمَكَانُهُ الْعَرْشِ، اور اللہ کا مکان عرش ہے. وَقَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ وَلَا مَكَانٍ بَاطِلٌ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، اور یہ جو متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ کسی جہت کسی مکان میں، یہ باعتبار شرع بھی قول باطل ہے اور باعتبار عقل بھی قول باطل ہے، اگرچہ اس کا یہ اپنا قول باطل ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. صفحہ نمبر 10 پر دیکھو کتنی عجیب و غریب بات لکھی، اللہ معاف کرے، بندہ کامتا ہے کہ ان کو ہمت کیسی ہوتی ہے. حدیث ہے نا کہ اللہ تہائی رات میں نزول رحمت اس کی ہوتی ہے، دنیا کے آسمان کی طرف ہیں. اس کے بارے میں لکھتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ فَهَلْ يَخْلُ مِنْهُ الْعَرْشُ أَوْ لَا، جب اللہ آسمان کی طرف اترتا ہے معاذ اللہ تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں، کیونکہ عرش تو اللہ کا مکان ہے، بیٹھا تو وہاں ہوتا ہے معاذ اللہ. تو جب اللہ چل کے نیچے آتے تو کیا عرش خالی ہو جاتے؟ خالی نہیں ہو جاتا. فرماتے فیہ قولان ورجح الحافظ ابن مندہ القول الاول، کہ اس میں 2 قول ہیں. ایک قول ہے کہ وہ خالی نہیں ہوتا، وہاں پر بھی ہوتے اور آسمان پر بھی ہوتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب قول ہے، اس پر تو پھر امتداد ہو جائے گا، میں اس وقت نہیں جاتا، تجزی ہو جائے گا، اس وقت نہیں جاتا اس قول کی طرف. دوسرا ایک قول ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے،
اللہ کا عرش کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عرش اللہ کہاں گیا؟ آسمان پر آ گیا معاذ اللہ. اور اسی قول کو ابن مندہ نے ترجیح دیے. تو ایک تو اللہ کے لیے عرش مان لیا کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، مکان مان لیا. پھر اللہ کو مخلوقات کی طرح چلتا پھرتا. اور بھائی حرکت یہ حادث کی علامت ہے، یعنی اگر قرآن حدیث نہ بھی ہو، عقل سے کام لو. حرکت اسی کو کہیں گے کہ پہلی والی حرکت ختم ہو. یہ آپ، میں اس پر فلسفہ اور منطق میں نہیں جاتا، آپ خود دیکھیں ایک قدم دوسرا قدم آپ تبھی اٹھائیں گے جب پہلا والا قدم. تو یار یہ تو جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی، یہ انتقال اور حرکت قدیم نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی حدوث کی علامت. لیکن یہ دیکھو کس قدر عجیب و غریب عقیدہ ہے. اور خود لکھتے ہیں صح علیہ الحرکت والانتقال، اللہ پر حرکت اور انتقال کا اطلاق درست ہے. والانتقال من مکان الی مکان معاذ اللہ. اور یہ کہنا کہ اللہ ایک مکان سے دوسرے مکان پر منتقل ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 11، یہ بھی درست ہے. تو یہ دیگر بھی کئی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ، اور انہی یہاں کے جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے اللہ کے لیے عرش کو مکان نہ ماننے والوں پر بھی گمراہی کے فتوے لگائے ہیں. یہ میں انشاءاللہ جب کل عمومی مسئلہ ہوگا تو وہاں ذکر کروں گا. فی الحال اپنے موضوع سے متعلق میں نے 2 حوالے پیش کر دیے. ایک سلف علماء کے حوالے کہ جو اللہ کے لیے عرش کے قائل نہیں ہے وہ ان کے نزدیک گمراہ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں. اللہ کے لیے علو اور جہت کے قائل نہیں ہے، وہ مرتد ہیں ان کے نزدیک. اور دوسرا پاکستانی اہل حدیثوں کے اکابر کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو اللہ کے لیے جہت علو کا قائل نہیں ہے وہ گمراہ ہے. متکلمین کا یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ اللہ کا مکان بھی ہے معاذ اللہ، اور اللہ گھومتا پھرتا چلتا پھرتا بھی، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اب آئیے دلائل کی طرف. کیونکہ مسئلہ واضح ہو گیا نا. سب سے پہلے موقف واضح کرنا ہوتا ہے، دعویٰ اور جواب دعویٰ واضح کرنا ہوتا ہے. ہم اپنا دعویٰ واضح کر چکے ہیں، اور ان کا دعویٰ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے الزام لگایا ان پر، تو ان کا دعویٰ ہم ان کی کتابوں سے معید کر چکے. تو اب سب سے پہلے ہم اپنے دعوے پر دلائل پیش کریں گے کہ امام طحاوی نے جو بات کی اس کے دلائل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر فریق مخالف کے دلائل، اور پھر جوابات کا سلسلہ ہوگا. ہم اپنے دلائل 2 طرح سے پیش کریں گے، ایک عقلی دلائل اور دوسرا نقلی دلائل. پہلی عقلی دلیل، آپ نے فلسفہ میں پڑھا ہوگا کہ جو جہاد ہے یہ حقیقی نہیں ہے، امر انتزاعی ہیں. اگرچہ اختلاف ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. یہ ایک امر انتزاعی ہے. چلو اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں، اب آپ کو امر انتزاعی مستقل ایسا نہ بعض لوگوں کو سمجھانا پڑے. یہ جو جہاد ہے یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ مسلم ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. تو جہاد بھی مخلوق ہے. تو جب جہاد مخلوق ہے تو اللہ مخلوق کی سمات سے پاک ہے. کیوں کہ جب جہاد مخلوق ہے تو پہلے یہ جہاد نہیں ہوں گی، اللہ پہلے جہاد کے بغیر ہوگا. تو جب اللہ نے جہاد کو بنا دیا، جہاد کو پیدا کر لیا اور اس جہاد کی طرف چلا گیا، تو ایک تو اللہ پر انتقال لازم ہو گیا، ایک اللہ پر حرکت لازم ہو گئی، ایک اللہ پر تبدل اور تغیر لازم ہو گیا کہ پہلے جہاد میں نہیں تھا، اب حالت بدل گیا، اب جہاد میں چلا گیا. اور یہ ساری علامات حدوث کی علامات ہیں. پہلی دلیل. دوسری عقلی دلیل، اگر اللہ کسی جہت اور حیض میں ہوگا تو اس جہت اور حیض میں اللہ کا ہونا یا تو واجب ہوگا یا ممکن. ان کے بقول واجب ہے، کیونکہ منکر کافر ہے نا، تو ان کے نزدیک واجب ہو گیا. تو یا تو اللہ کا اس مکان میں ہونا یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا. اور دونوں صورتوں میں اللہ پر افتقار لازم آ رہا ہے، محتاجی یا لازم آ رہی ہے کہ اللہ اپنے وجود میں مکان کا محتاج ہے. اگر بطور وجوب ہے پھر تو ویسے ہی مکان کا محتاج ہے. اور اللہ واللہ غنی انتم الفقراء، اللہ غنی ذات ہے وہ. اور اگر ممکن ہے تب بھی وہ ایک مخصص. اگر اللہ کا کسی مکان اور حیض میں ہونا واجب ہے تو اللہ پر افتقار لازم آئے گا کہ اپنے وجود کے اندر وہ کسی مکان کا محتاج ہے، اس مکان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو افتقار لازم آ گیا. اور اگر اس مکان میں اللہ کا ہونا ممکن ہے تو امکان کے اندر آپ پڑھیں گے، امکان میں 2 جہتیں ہوتی ہیں، عدم بھی اور وجود بھی، اور دونوں جہتوں کے لیے کسی تخصیص، کوئی مخصص چاہیے. تو اللہ کا اس مکان میں ہونے کے لیے کسی مخصص کا ہونا ضروری ہوگا، تو اللہ مخصص کا محتاج ہوگا. یہاں محتاجی کی پھر آ گئی.
اللہ پھر محتاج ہو گیا، اور جو ذات محتاج ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتا ہے۔ ان کے ہاں اللہ پر اس مکان میں ہونا واجب ہے، پھر تو اللہ کی قدرت بالکل ہی ختم ہوگی۔ اس لیے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وجوب کے ساتھ اختیار جمع، وجوب کے ساتھ آپ پر رمضان واجب ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، نماز واجب ہے، فرض ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ چھوڑ دیں۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ غنی، اللہ غنی ذات ہے، کسی کا محتاج، جبکہ یہاں پھر مکان کا محتاج ہو جائے گا، اللہ مکان کے اندر ہے۔ تیسری دلیل جس سے لوگ بڑے چڑھتے ہیں، تیسری عقلی دلیل، یہ لوگ اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، اللہ اگر عرش پر ہے، بقول تمہارے عرش پر بیٹھا ہے، عرش اس کے لیے مکان ہے، تو یہ عرش جو مکان ہے، ویسے اصول تو یہ ہے کہ جو ظرف ہوتا ہے مظروف سے بڑا ہوتا ہے، یہ اصول ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ کے لیے عرش مکان ہے، یہ اللہ کے برابر ہوگا، یا اللہ سے بڑا ہوگا، یا اللہ سے چھوٹا ہوگا، تینوں صورتیں باطل ہے۔ اگر یہ عرش اللہ کے برابر ہے تو اللہ اکبر نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے حد بھی اللہ محدود بھی ہو گیا کہ جتنا عرش کی حد ہے اتنی اللہ کی حد ہوگی، اللہ محدود نہیں ہے، محدود کا اطلاق اللہ پہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ عرش بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے، تو پھر اللہ اکبر ہمارا باطل ہو گیا، اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، پھر اس کی ایک مخلوق اس سے بڑی ہو جائے گی معاذ اللہ، اور پھر اللہ کے لیے حد پھر ثابت محدود ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اللہ اس عرش سے بڑا ہے، کیونکہ تم نے تو اللہ کو عرش پر بٹھایا ہوا ہے نا معاذ اللہ، اگر یہ اللہ اس عرش سے بڑا ہے، میری باتیں سمجھنے کے لیے معین الفلسفہ کھولنا پڑے گا۔ اللہ اگر یہ عرش سے بڑا ہے تو اللہ کا آدھا حصہ عرش سے باہر ہوگا اور آدھا حصہ عرش میں ہوگا، اللہ کا بعض حصہ اس عرش کے ساتھ مماس ہوگا اور بعض عرش سے خالی ہوگا، اسی کو تقسیم کہتے ہیں، اسی کو تجزی کہتے ہیں۔ تقسیم اور تجزی یہ اجسام کا خاصہ ہے، اللہ پھر تقسیم بھی ہو جائے گا، تجزی بھی ہو جائے گا، اور جسم بھی اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ کوئی جواب نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس، کہتے ہیں فلسفہ مت لے کر آؤ، تم باتیں الٹی کرو گے تو فلسفہ نہیں لے کر آئیں گے، تم فلسفہ لے کر آؤ، حد لے کر آؤ۔ قرآن میں کہاں اللہ کے لیے حد کا لفظ استعمال ہے؟ جب تم اس طرح کی باتیں لے کر آؤ گے تو یہ باتیں آئیں گی۔ قرآن عقل کا مخالف نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ تم فلسفیانہ باتیں کر رہے ہو۔ آگے نقلی باتیں بھی آ رہی ہیں، آپ غم نہ کریں۔ کتنے عقلی دلائل ہو گئے؟ 3۔ چوتھی دلیل یہ کہ اللہ اگر جہت میں، اللہ کسی مکان میں، تو دو حال سے خالی نہیں، یہ مکان ازل سے اللہ کے ساتھ ہوگا، ازل سے اللہ اس مکان میں ہوگا، تو پھر مکان کا قدیم ہونا لازم آ گیا۔ پھر تم میں اور فلاسفہ میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ صرف اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز قدیم نہیں۔ اور اگر یہ جہت، یہ مکان ازل سے اللہ کے ساتھ نہیں تھا، اللہ نے بعد میں اس کو پیدا کیا اور پھر اس مکان کی طرف منتقل ہوا، تو اللہ پر ایک فساد انتقال لازم آیا، دوسرا فساد حرکت لازم آئی، تیسرا فساد تغیر اور تبدل لازم آیا، کہ پہلے اللہ ایک حالت میں تھا، اس میں جہت اور مکان نہیں تھا، اب اللہ دوسری حالت میں چلا گیا، اس میں جہت اور مکان ہو گیا، اور زمانہ بھی لازم آیا، لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جاتا۔ پانچویں عقلی دلیل یہ کہنا کہ اللہ ہمارے اوپر عرش کے اوپر ہے، یہ بھی دلیل مسلم نہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ کی زمین کروی ہے، گھومتی ہے، اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، تو اس وقت ہم پر دن ہے، ہم اوپر ہیں، لیکن آپ نقشہ اٹھائیں گول والا، امریکہ والے نیچے ہوں گے، امریکہ والے نیچے ہوں گے، آسٹریلیا والے دائیں طرف ہوں گے، تو اللہ ہمارے، تو ہم مان لیں ہمارے تو اوپر ہے، لیکن امریکہ والوں کی نیچے اور آسٹریلیا والوں کے دائیں طرف ہے، اور اس طرف والوں کے بائیں طرف ہوگا۔ اس لیے کہ زمین سپاٹ نہیں ہے میرے بھائی، زمین بالکل چپٹی ہوئی نہیں ہے، بالکل سی گول ہے،
اس میں اگر آدھی دنیا اوپر ہے تو آدھی نیچے ہے، آدھی دائیں ہیں آدھی بائیں ہیں، تو آپ کے تو اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، آسمان تو ٹھیک ہے، اس وقت میرے تو اوپر آسمان پر ہے، لیکن یہ زمین گھوم رہی ہے، نیچے والوں کے نزدیک اللہ ان کی ٹانگوں کی طرف ہے معاذ اللہ، اور اس طرف والوں کے نزدیک اللہ دائیں طرف ہے، اس طرف والوں کے نزدیک اللہ بائیں طرف ہے۔ لہذا اللہ کسی ایک جہت میں نہ رہا، اللہ چاروں جہات کا محتاج ہو گیا۔ یہ کہنا کہ اللہ صرف جہت علو میں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جہت علو میں اس وقت ہم فرض کرتے ہیں ہمارے جہت علو میں ہے، لیکن جو نیچے کی طرف ہے ان کے نیچے اللہ، جہت تحت میں، ہمارے جہت فوق میں، اور بعض کے جہت یمین میں اور بعض کے جہت یسار میں ہے۔ لہذا محض جہت علو کی قید لگانا یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھو نا گیند ہے، گیند کے سر پر ایک چونٹی رکھ لے اور ایک گیند کے نیچے، اس چونٹی کے تو آسمان وہ ہے نا، اور نیچے والی چونٹی کے لیے آسمان نیچے والا ہے، وہ اس کے لیے آسمان ہے، اور ایک دائیں طرف رکھ لو اور ایک تو زمین اسی طرح ہے میرے بھائی، بس یہ کہ گیند تو بالکل گول ہوتی ہے اور زمین تھوڑی سی کیا ہے، چپٹی ہوئی انڈے نما ہے کہ تو اوپر والوں کے جو اس وقت اوپر ہے ان کے لیے اللہ اوپر ہے، لیکن نیچے والوں کی جہت مختلف ہو گئی۔ اگر آپ نیچے ان کے لیے نیچے آسمان مانے تو اللہ تو اس آسمان پر ہے نا، پھر نیچے والوں کے لیے کہاں چلا گیا؟ ان کے لیے تو جہت وہ والی فوق بن رہی ہے، ہمارے لیے فوق اس وقت یہ جہت بن رہی ہے، لیکن نیچے والوں کی یہ ان کے لیے نیچے والا فوق بن رہا ہے، تو اللہ کو معاذ اللہ وہاں سے توڑ کے لے کر آئیں گے، یا ہمیں عقلاً سمجھائے کہ اللہ ادھر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو دائیں طرف ہے ان کے لیے دائیں طرف والا فوق بن رہا ہے، جیسے چونٹی اگر گیند کے اس طرف ہے تو اس کے لیے آسمان اس طرف ہے، تو ان کے لیے فوق جہت فوق وہ ہے، تو اللہ کو وہاں لانا پڑے گا، اور ان کے لیے جہت فوق، لہذا میں ثابت کرو یہ زمین اگر بالکل چپٹی ہوتی پھر ہم آپ سے بات کرتے کہ اللہ جہت فوق میں، اللہ جہت فوق میں ہو ہی نہیں سکتا، بعض کے لیے جہت فوق میں، بعض کے لیے جہت تحت میں، بعض کے لیے جہت یمین میں، بعض کے لیے جہت یسار میں، کوئی جواب نہیں ان چیزوں کے ان کے پاس، یہ عقلی دلائل ہوگے۔ لہذا اللہ کو کسی جہت میں ماننے پر یہ تمام محالات لازم آئیں گے، لہذا یہ، اور جو چیز محال پر موقوف وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے، جو چیز محال کو لازم ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محال۔ لہذا اللہ کا کسی جہت میں ہونا بھی کیا ہے؟ محال ہے، کیونکہ اللہ کی اور بھی عقلی دلائل ہے، وہ ذرا مشکل ہے، اس طرح میں نہیں گیا، یہ بعض میں نے بیان کیے۔ اگلا عنوان نقلی دلائل۔ پہلی دلیل سورہ الحاقہ آیت نمبر 17، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے تھاما ہوگا؟ 8 فرشتوں نے۔ تو اللہ اگر عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو فرشتے کون ہوں کہ اللہ کو اٹھانے والے ہیں؟ اللہ کو فرشتے اٹھانے والے، معاذ اللہ، اللہ اپنے اٹھنے میں فرشتوں کا محتاج ہو گیا، جو پوری دنیا کے لیے قیوم ہے، پوری دنیا کو قائم کرنے والا ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق اس اپنی ذات کو قائم کرنے کے لیے 8 فرشتوں کا محتاج، معاذ اللہ۔ تو ایک خرابی یہ لازم آئے گی۔ دوسری خرابی، اگر بقول اللہ اوپر کی طرف ہے، آسمانوں کی طرف ہے، جہت فوق میں ہے، ویسے یہ عقلی بھی بن سکتی ہے، نقلی بھی بن سکتی ہے، دونوں بن سکتی ہیں۔ اگر اللہ جہت فوق میں ہے تو عربی کے اندر ہر فوق، ہر اوپر چیز کو سما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل چاہیے تو دلیل قرآن سے لے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمانوں سے پاک پانی برسایا، حالانکہ آسمانوں سے نہیں بلکہ بادل سے برسایا جاتا ہے، لیکن چونکہ بادل اوپر ہوتے ہیں، اوپر ہونے کی وجہ سے بادل کو بھی سما کہہ دیا۔ اور بھی دلائل پیش کی جا سکتے، اختصار کو ملوز خاطر رکھ رہے، تو پتہ چلا اگر اللہ اوپر ہے تو اللہ کو سما کہنا بھی درست ہے، اللہ پر سما کا اطلاق درست ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اگر اللہ فوق میں ہو تو اللہ سما ہو جائے گا، اور سما کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو گویا خالق خود اپنا خالق ہو جائے گا، اللہ خود اپنا خالق ہو جائے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات،
اللہ آسمانوں کا خالق ہے۔ اگلی دلیل یہ اسی کے ضمن میں اللہ فرماتے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر اللہ فوق میں ہو، اوپر ہو، تو اللہ کو سما کہنا درست ہے، اور اس سما کا مالک اللہ ہے، تو خود اللہ اپنی ذات کا مالک ہو جائے گا۔ اللہ مالک بھی ہوگا اور ذات اس کی مملوک بھی ہوگی۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ نقلی 3 2۔ تیسری دلیل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے پکارے، وہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ سے مانگو، فإنی قریب، میں قریب ہوں، تمہارے قریب دور نہیں ہوں۔ تو اگر اللہ آسمانوں پر ہوگا تو ہمارے قریب وہ تو دور ہے ہم سے۔ چوتھی دلیل واسجد واقترب، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو۔ تو سجدے میں آدمی زمین کی طرف جاتا ہے، اگر اللہ آسمانوں پر ہے تو سجدہ کرنے پر اللہ اور دور ہوگا، قریب۔ یہاں آپ کے ذہن میں آگے کہ ہم تعویلات کر سکتے ہیں کہ واسجد واقترب سے مراد ہے کہ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے قرب حاصل ہوگا، وہ اس طرف وہ ابھی ذہن میں مت لے کر آنا، کیونکہ خود ہمارے اہل حدیث بھائی تعویل کو حرام کہتے ہیں۔ یہاں رتبے کی یہ رتبے کا معنی کرنا تعویل ہوگا، اور آپ تعویل کو خود حرام کہتے ہیں، ہم کل آئیں گے اس طرف۔ لہٰذا یہ آیتیں اپنے ظاہر پر ہے، آیتیں اپنے ظاہر پر ہے، یہ تعویل مت کریں، کیونکہ تعویل کو آپ خود حرام کہتے ہیں، وہ ہم کل آئیں گے اس پر۔ ایک اور انداز، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کتنے آیتیں ہو گئی دلے نقلی؟ 5ویں، وما رب العالمین، ماں کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں بیان کرنا چاہیے تھا کہ اللہ فلاں مکان میں ہے، اللہ کی ذات ایسی ایسی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض فرمایا الی آخری، صفات سے بیان کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف اللہ کسی مکان اور جہت میں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا بیوقوف ہونا لازم آئے گا کہ فرعون کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور موسیٰ کس چیز کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ 5 دلائل ہو گئے۔ چھٹی دلیل هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے سب سے اول اللہ ہے۔ اگر جہت کو بھی اللہ کے ساتھ مانے تو پھر اللہ کے علاوہ جہت کا بھی اول ہونا لازم آئے گا۔ ساتویں دلیل لیس کمثلہ شیء، مخلوقات میں کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وہ مخلوقات میں کسی سے مشابہ نہیں، مخلوقات اس کی طرح نہیں، وہ مخلوقات کی طرح نہیں، مخلوقات جہت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کو بھی ہم جہت میں مان لیں گے تو تمثیل اور تشبیہ دے دیں گے مخلوقات کے ساتھ۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 7 8۔ حدیث ہے بخاری کی، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ معہ، غیر کے الفاظ بھی اور معہ کے الفاظ بھی ہیں، غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تھا مگر اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ہم جہت میں اللہ کو مانیں گے تو اس حدیث کی مخالفت لازم آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جہت بھی ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ اور بھی ہیں دلائل کا کوئی انشاءاللہ اختتام نہیں ہوگا، فی الحال وقت ختم ہے، اس 8 پر اکتفا کریں۔ اہل حدیث حضرات کی عقلی دلیل، یہ ہمارے دلائل نقلی اور عقلی دلائل مکمل ہو گئے۔
اہل حدیث حضرات کی عقلی دلیل، اللہ کی ذات دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ عالم میں شامل ہوگا یا عالم سے خارج ہوگا۔ عالم میں شامل ہو یہ حلول ہے، یہ تو پھر اللہ عالم میں حلول کر جائے گا نا، عالم اور خالق عالم ایک ہو جائیں گے، محدث اور محدث ایک ہو جائیں گے۔ اللہ یا تو اس عالم میں داخل ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ داخل ہو نہیں سکتا، پھر تو حلول لازم آئے گا، پھر اللہ پر بھی عالم کا اطلاق درست ہوگا، پھر ایک ہی چیز محدث بھی بن جائے گی، محدث بھی، خالق بھی بن جائے گا، مخلوق بھی بن جائے گا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ عالم سے خارج ہے، جب خارج ہے تو کسی جہت میں ہوگا، اور وہ جہت فوق ہے، اس لیے کہ جہت فوق کی عظمت کی علامت ہے، وہ جہت فوق ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سارے فساد کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ اللہ اما داخل فی العالم و اما خارج۔ ہم کہتے ہیں اللہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج ہے، نہ داخل ہے نہ خارج۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ نہ عالم میں داخل ہے نہ وہ دخول اور خروج سے پاک ہے۔ اب اس پر اہل حدیث حضرات نے اعتراض کیا کہ اللہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج ہے، یہ تو ارتفاع النقیضین ہے کہ ایک چیز نہ داخل ہونا، یہ تو ارتفاع النقیضین ہے، وہ باطلون۔ اجتماعی نقیضین، دنیا میں دو چیزیں عقلی طور پر باطل ہیں، ایک اجتماع النقیضین اور ایک ارتفاع النقیضین۔ تو اللہ نہ داخل عالم ہے، نہ ہمارا دعویٰ یہ نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، تو یہ ارتفاع النقیضین ہے، وہ باطل۔ ہم کہتے ہیں داخل عالم اور خارج عالم ہونا یہ ارتفاع النقیضین نہیں ہے، اس لیے کہ ارتفاع کہتے ہیں، نقیض کہتے ہیں رفع الشیء، اس شے کا رفع۔ تو داخل کی نقیض لا داخل ہے، خارج نہیں ہے، اور خارج کی نقیض لا خارج ہے، لہذا اس کو نقیضین بنانا ہی غلط ہے۔ اعتراض ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، داخل کی نقیض لا داخل ہے، خارج کی نقیض لا خارج ہے، تو جب آپ نے داخل اور خارج کے انتفاع کر دیا تو اس سے لا داخل لا خارج کا بھی انتفاع ہو گیا۔ تو جواب یہ کہ داخل یہ اخص مطلق ہے، لا داخل یہ عام مطلق ہے، اخص مطلق سے عام مطلق کی نفی نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرے سے اگر داخل و خارجن کو نقیضین بنا بھی دے تب بھی اللہ کی ذات میں نقیضین اللہ کے متعلق نقیضین ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ نقیضین کے لیے شرط یہ ہے کہ محل نقیضین میں سے کسی ایک سے متصف ہو سکے، محل کا اتصاف ہو سکے نقیضین میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اللہ کی ذات داخل سے بھی پاک ہے اور خارج سے بھی پاک ہے، لہذا اللہ کی ذات کے بارے میں نقیضین والا قاعدہ کلیہ، یہ تو پہلا جواب ہم نے علی سبیل تسلیم دیا ہے، اور دوسرا علی سبیل الالزام دیا ہے کہ نقیضین، ارتفاع نقیضین کا اشکال ہی غلط ہے۔ ایک ہوتا ہے ارتفاع النقیضین فی المرتبہ، اور ایک ہوتا ہے ارتفاع المرتبہ فی النقیضین، یہ اس والے ارتفاع المرتبہ فی النقیضین کی قبیل سے، اور یہ محال نہیں ہے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ مزید باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔